اب کیا اگر قبروں کی زیارت منع ہوتی تو حضور السلام منع کرتے نا، جبکہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یہ کتاب میں ہم نے اس کو نقل کی، قبروں کی زیارت والے دکھائیں گے، حضور نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، مزارات پہ جاؤ۔ وہ کون کہتا ہے کہ قبروں پہ آپ نہ جائیں؟ میرے خیال میں تو پوری امت میں اتفاق ہے قبروں پہ جانا چاہیے۔ تو قبروں کی بات نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ بات مزارات کی ہو رہی ہے۔ مزارات پہ جانے کا کہاں آپ لفظ دکھا دیں کہ مزارات پہ جانا چاہیے، جہاں پہ ایک عمارت کھڑی ہو، اس کے اندر قبر ہو، وہاں پہ جانے کا نبی اسلام نے کوئی ایک حدیث دکھا دیں کہ فرمایا ہو؟ تو یہ بہت بڑا انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ صحیح مسلم کی 2245 حدیث ہے، اس میں یہ نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ قبر پر چونا لگانے سے، قبر پر بیٹھنے سے، اس پہ عمارت کھڑی کرنے سے، عمارت سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی آپ نے شاید اردو ڈکشنری پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، آپ کو نہیں پتا ہوگا، عربی تو آپ کو آتی ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ پڑھے لکھے وہ ہیں۔ اللہ کے ولی مزار پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ تو لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب یہ جی بھی اصل میں اللہ کے بندے سے مدد مانگنا، اصل میں اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے پانی پلائیں یا میں آپ کو پانی پلاؤں، تو یہ میں نے آپ کو کس کی عطا کردہ طاقت سے پلایا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی بندے کی سواری کیا ہو جائے، گم جائے، تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اب حضور کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا نا کہ حضور فرماتے کہ تم اس وقت یا اللہ مدد کہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ خود ہی آپ ایکسپوز ہو گئے ہوئے ہیں، تو مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ ظاہری آپ کسی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، مطلب آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، تو بندہ کہتا ہے جائے میری ہیلپ کرانا۔ پولیس ایک محکمہ ہے، ہم اس کی مدد کے لیے مطلب اس کو بلاتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے سامنے ہیں، وہ قبروں میں تو نہیں لیٹے ہوئے نا، وہ قبروں میں ہیں، وہ مزار کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں، جو آپ کی جو ہے مدد کریں گے نہیں نا۔ تو ظاہری جو اسباب ہیں، ظاہری مدد تو کسی سے بھی لی جا سکتی ہے۔ یہ مطلب باتیں کر کے بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، یہ دکھائیں کہ قبروں سے کس طرح مدد لی جا سکتی ہے۔ فرمایا گیا کہ حقیقی مالک زندگی موت کا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن مجازی طور پر فرشتہ بھی ہم کیا کہتے ہیں مالک، اور ذاتی طاقت سے نہیں کرتا، اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ تو پھر انہوں نے وہی لاجک لڑانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس سے یہ ثابت کیسے ہوگا کہ اگر وہ آپ کی مدد کر رہا ہے، اللہ نہیں ہے، وہ ایک فرشتہ ہے، وہ مدد کر رہا ہے، تو اس طرح آپ کے بزرگ مدد نہیں کر سکتے، ولی مدد نہیں کر سکتے؟ بات کرنے والی کلم تو اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولڈے شریف جائیں گے جناب، ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے، بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے، داتا صاحب سے یہ مانگیں گے، معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے۔ یہ بات غلط ہے، لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دیں، یہ مشابہت بعبدۃ الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رانا ارباب اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبٹل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے مفتی حسن رضا یلدھڑم صاحب، جن کو ہم دھڑم سے نیچے گرائیں گے آج، اور ان کو پوری طرح ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو خیر ان سے جو ہے وہ سوال پوچھا گیا کہ مزارات بنانا یا اس پہ جانا یا اللہ تعالیٰ سے دعا مطلب ڈائریکٹ ہم مانگ سکتے ہیں، تو مزارات پہ جا کے بابوں سے بزرگوں سے ہم دعا کیوں مانگے؟ تو ان سے سوال کچھ پوچھا گیا اور انہوں نے جواب کچھ اور دیا ہے۔ تو جس طرح سارے علماء اور مولوی حضرات کرتے ہیں کہ ان سے سوال کچھ پوچھا جاتا ہے اور جواب کچھ دیتے ہیں، مطلب ان کا ایک طریقہ واردات ہے کہ ہاں اگر اس کا جواب نہیں آ رہا تو اس کو مطلب بڑھا چڑھا کے irrelevant جو ہے اس کے آنسر دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اور طرف لے جاتے ہیں کہ ہاں یہ بھی تو چیز تھی، یہ بھی تو چیز تھی، مطلب اس کا پراپر جو ہے وہ آنسر نہیں کرتے۔ تو خیر اسی ویڈیو میں بھی انہوں نے ایسا ہی کچھ کیا ہے، تو پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم ان کا علمی رد کریں گے اور پوری طرح ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی اسلام پر بھی انہوں نے ایک بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے کہ نبی اسلام نے جو ہے مزارات پہ جانے کا جو حکم دیا ہے، اور مزار لفظ کا جو ہے وہ کس طرح یہ معنی لے رہے ہیں، اس کو کس طرح اس میں فٹ کر رہے ہیں حدیث میں۔ آپ کہتے تھے کہ پچھلی بار جب آئے تھے آپ نے بولا تھا کہ مزاروں پر جانا ٹھیک ہے، یہ آپ نے بولا تھا نا؟ جی بالکل۔ لیکن میری جو عقل میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں کوئی مشکل میں اگر ڈالتا ہے تو وہ امتحان ہی ہوتا ہے نا وہ بندے کے اوپر، اگر وہ امتحان لیتا ہے ہمارا تو ہمیں اسی سے جو ہے مدد مانگنی چاہیے، ہم دوسروں سے کیوں مدد مانگیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کا سوال مکمل ہو گیا۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اب دیکھیں ایک سسٹم سمجھیں، پہلے کسی بھی مسئلے پر نا جب گفتگو ہوتی ہے تو چونکہ لوگ جو نئے لوگ آئے ہیں، چھوٹے مرزا صاحب کے بھی طریقہ کہ وہ بات کو درمیان سے لیتے ہیں، میں آپ کو جو اصل کانسیپٹ بتاتا ہوں جب آپ کو سمجھائیں گے مزاروں پہ جانے کا مطلب کیا ہے۔ اب مزار کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں۔ یہاں قبر بنی ہے کسی اللہ کے بندے کی قبر، اللہ کے ولی کی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادب سے کیا کہتے ہیں؟ مزار شریف کہتے ہیں۔ اب کیا اگر قبروں کی زیارت منع ہوتی تو حضور السلام منع کرتے نا، جبکہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یہ کتاب میں ہم نے اس کو نقل کی، قبروں کی زیارت والے دکھائیں گے۔ حضور نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، مزارات پہ جاؤ۔ نبی پاک نے حکم دیا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔
اب ہے اللہ کے ولی کا مزار، کہ اللہ کے ولی کے مزار پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ تو لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جی تو ابھی انہوں نے اور بھی بلنڈرز بہت سارے کرنے ہیں، لیکن اس بات کا جو انہوں نے جواب دیا ہے اس کا میں بھی جواب دیتا چلوں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ نبی اسلام نے حکم دیا مزارات پہ جانے کا، دیکھیں سب سے بڑا انہوں نے جھوٹ بولا۔ مزارات کا انہوں نے مطلب جو بیان کیا ہے کہ مزارات کا مطلب ہوتا ہے یا مزار کا مطلب ہوتا ہے یا لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ زیارت کرنے کی جگہ، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ عام زبان میں حروف عام میں جو ہم کہتے ہیں کہ مزار ایک وہ جگہ جہاں جس کے مطلب ایک قبر ہے اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی ہوئی ہو، عمارت بنی ہوئی یا گنبد اس میں ایڈ ہوا ہو، وہ تو ایکسٹرا آرڈنری ایک چیز ہے نا، لیکن عمارت بنانا اس قبر کے اوپر اس کو ہم مزار کہتے ہیں عام جو ہے نا الفاظ میں۔ تو اس حوالے سے آپ بات کریں نا کہ وہ اس کو مزار پراپر کہہ رہے ہیں، زیارت کرنے کی جگہ، یا نبی اسلام جو ہے وہ حکم دیتے تھے کہ آپ قبروں پہ جائیں، وہ قبروں پہ جانے کی بات ہے۔ تو وہ کون کہتا ہے کہ قبروں پہ آپ نہ جائیں؟ میرے خیال میں تو پوری امت میں جو اتفاق ہے قبروں پہ جانا چاہیے، کوئی اس چیز کو منع نہیں کرتا۔ مطلب اس چیز کو کس چیز سے جوڑ رہے ہیں وہ کہ نبی اسلام بھی تو جو ہے نا وہ قبروں پہ بھیجتے تھے، ساتھ ہی کہہ دیا مزارات پہ بھیجتے تھے، تو یہ بہت بڑا انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو قبروں کی بات نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ بات مزارات کی ہو رہی ہے۔ مزارات پہ جانے کا کہاں آپ لفظ دکھا دیں کہ مزارات پہ جانا چاہیے، جہاں پہ ایک عمارت کھڑی ہو اور اس کے اندر قبر ہو، وہاں پہ جانے کا نبی اسلام نے کوئی ایک حدیث دکھا دیں کہ فرمایا ہو۔ الٹا اس کے برعکس صحیح مسلم کی 2245 حدیث ہے، اس میں یہ نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ قبر پر چونا لگانے سے، قبر پر بیٹھنے سے اور اس پہ عمارت کھڑی کرنے سے، عمارت آپ کو تو مطلب اس پہ اسٹرکٹلی طور پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں نے مطلب قبروں پہ عمارتیں بنانی شروع کر دی اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کہتے ہیں کہ جی فقہی مسئلے لے جاتے ہیں کہ جی نیچے سے قبر جو ہے نا وہ پکی نہیں ہونی چاہیے، اوپر سے ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ وہ گڑھا کہ جس میں مردے کو دفنایا جاتا ہے اس کو پکا کرنے سے منع کیا گیا۔ جو تعویذ قبر ہے، جو اوپری حصہ ہوتا ہے، اس کو پکا کرنے کا شریعت نے منع نہیں کیا۔ پکی قبر کا جب کہہ دیا کہ منع ہے، یا پھر عمارات بنانے سے منع فرمایا تو منع ہو جائے، یہ بات تھی۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جی نبی یہ تو کہتے ہیں کہ جی قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، نبی اسلام خود کہہ رہے قبروں پہ جانا چاہیے۔ تو خیر یہ ان کی پہلی بات کا جواب تھا، اور اس کے بعد جو ہم دوسری بات کی طرف چلتے ہیں، انہوں نے جو دوسرا بلنڈر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اب ہے اللہ کے ولی کا مزار، کہ اللہ کے ولی کے مزار پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ تو لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ 15 سپارے کے پہلے میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے وہاں پہ کیا رکھی ہے؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد، مسجد اقصیٰ کے اندر بھی برکت ہے، لیکن کیا اللہ فرما حولہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد۔ سوال تو یہ ہے ذہن میں آتا ہے کہ برکت تو اندر فرمانا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ارد گرد۔ اب وہ ارد گرد دیکھیں گے وہ ارد گرد میں کس چیز کی برکت ہے، تو آپ تفسیر دیکھیں گے، مفسرین دیکھیں گے، حدیث کی طرف آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں وہ کیا ہے، وہاں پہ انبیاء کے مزارات ہیں، قبور ہیں۔ اب یہ جی بھی اصل میں اللہ کے بندے سے مدد مانگنا، اصل میں اللہ سے مدد مانگنا ہے، کس سے؟ اللہ سے۔ اور دوسرا بلنڈر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ لوگ قدس جاتے ہیں اور قدس کے ارد گرد جو ہیں وہ انبیاء کی جو ہے قبریں مبارک ہیں، تو بالکل قبریں مبارک ہیں اور پاک جگہ ہے، وہ برکت والی ہی جگہ ہوگی۔ تو اس سے آپ یہ ثابت کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کے مزارات ہیں، آپ کے بزرگوں کے جو قبریں ہیں ان سے بھی فیض حاصل ہو سکتا ہے، ان سے بھی جا کے مدد مانگی جا سکتی ہے، ان سے دعائیں کی جا سکتی ہیں، ان کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے۔ مطلب آپ لوگ یہ خود اندازہ لگائیں کہ انبیاء کرام اور غیر نبی جن پہ وحی نہیں آتی اور نیک لوگوں بے شک، لیکن ان میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ نبیوں اور غیر نبی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو اس چیز سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ان سے برکت حاصل کی جاتی ہے؟ اگر برکت کے لیے وہ جگہ بالکل برکت ہے، کس معنوں میں ہوئی ہے؟ آپ تفسیر کہہ رہے ہیں کہ علماء نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بھائی وسیلہ اور دعا یا تو ہے نا نبی اسلام اس طرح اس کی تلقین فرمائی ہو کہ آپ جو نیک لوگ ہوں ان کی قبروں پہ جا کر ان کا وسیلہ ڈالا کریں، ان سے مدد مانگا کریں۔ یہ کوئی ایسی حدیث ایک دکھا دیں مجھے۔ آپ مطلب اس طرح illogical اس طرح کی باتیں لے کے اس کا کدھر سے کدھر لے جاتے ہیں اس کو۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے پانی پلائیں یا میں آپ کو پانی پلاؤں، تو یہ میں نے آپ کو کس کی عطا کردہ طاقت سے پلایا ہے؟ یہ پکڑے نا، اللہ کے طاقت۔ یہ بھی اگر آپ کا یہ یقین ہونا کہ اس نے اپنی طاقت سے پکڑایا ہے، بھائی مولوی صاحب میں بڑی طاقت ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنی طرف سے اپنی طاقت سے پکڑایا، اللہ نے تو طاقت نہیں دی، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو ایک چھوٹے سے چھوٹا مدد ہو یا بڑی سے بڑی مدد ہو، کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ نہ چاہے، کوئی ایک بندہ مجھے دکھائیں ان پڑھ بھی بندہ ہو اہل سنت کا، مسلمانوں کا کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہو، اور وہ یہ کہتا ہو کہ اللہ نہ بھی چاہے تو پھر بھی اللہ کے بندے مدد کر سکتے ہیں۔ اب اگر اللہ کے بندے مدد نہ کر سکتے تو نبی پاک کیوں فرماتے ہیں؟ حدیث طبرانی معجم الکبیر طبرانی میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی بندے کی سواری کیا ہو جائے، گم جائے، تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندے میری کیا کرو؟ مدد کرو، میری فریاد رسی کرو۔ اب حضور کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا نا کہ حضور فرماتے کہ تم اس وقت یا اللہ مدد کہنا چاہیے۔ اب حضور خود حکم دے رہے ہیں کہ تم کیا کرو؟ اللہ کے بندوں سے مدد مانگو۔ تو یہاں بیٹے کنسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے، اللہ تعالیٰ کے محبوب یہ کنسیپٹ دینا چاہتے ہیں کہ یہ مدد دراصل کس کی ہے؟
اور پھر آپ نے یہ اگزامپل دے دی کہ یہ گلاس ہے ہم جو آپ کو پکڑا رہے ہیں تو یہ اللہ کی مطلب طاقت سے ہے, اللہ ہی چاہتا ہے تو ہم آپ کو گلاس پکڑا رہے ہیں, ہم اپنی طاقت سے اگر کہیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. تو یہی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی اس میں جو ہے نا ایڈ کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی نبی السلام کی حدیث ہے کہ کوئی سواری جس کی گم ہو جائے تو وہ مطلب لاچار ہو جائے, کوئی بندہ نظر نہ آ رہا ہو تو وہ مطلب یہ پکارے کہ مطلب اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو یہاں پہ خود ہی آپ ایکسپوز ہو گئے ہوئے ہیں. تو وہ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ تو ظاہری آپ کسی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. مطلب آپ کہیں جا رہے ہیں, کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو بندہ کہتا ہے جائے میری ہیلپ کرانا. پولیس ایک محکمہ ہے, ہم اس کی مدد کے لیے مطلب اس کو بلاتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں. تو ایک ظاہر ہے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, قبروں میں تو نہیں لیٹے ہوئے نا, وہ قبروں میں ہیں, وہ مزار کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں جو آپ کی مدد کریں گے نہیں نا. تو ظاہری جو اسباب ہیں, ظاہری مدد تو کسی سے بھی لی جا سکتی ہے. یہ دکھائیں کہ قبروں سے کس طرح مدد لی جا سکتی ہے. اور گلاس کا جو آپ نے اشارہ دیا نا, گلاس جو ہے نا ہم اپنی طاقت سے نہیں پکڑا سکتے, اللہ کی طاقت سے ہی پکڑا سکتے. تو یہی تو ہمارا عقیدہ ہے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. فرشتہ جو ہے بارش برساتا ہے تو ہم فرشتے سے نہیں کہیں گے کہ بارش جو ہے نا وہ آپ یا فرشتے بارش برسا, ہم آپ سے بارش مطلب دعا کرتے ہیں آپ سے, ہم اللہ سے کہیں گے, اللہ سے دعا کریں گے بارش کی, ٹھیک ہے, فرشتے سے نہیں کریں گے. تو فرشتہ اگر فرشتے سے کریں گے تو مشرک ہو جائیں کیونکہ وہ درمیان میں وسیلہ ہے. خود ہی ان باتوں سے خود ایکسپوز ہو رہے ہیں نا کہ درمیان میں کوئی چیز نہیں آ سکتی, ہوتی اللہ کی طاقت سے, ہم نہیں کہتے کہ, لیکن ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں گے, اللہ آگے فرشتوں کو حکم دے سکتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہمارے جو ہے نا بارش نازل ہوگی یا ہماری دعائیں قبول ہوں گی. لیکن ہم بزرگوں سے دعا کر کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, نہ وہ بزرگ ہماری دعا لے کے جو ہے نا وہ نبی اللہ تعالیٰ تک جا سکتے ہیں اور وسیلہ بن سکتے ہیں. تو یہی تو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. فرشتوں سے دعا مانگنی ہے یا اللہ سے مانگنی ہے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ آگے ڈیوٹی جس کی مرضی لگائے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی. اب موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اللہ بھی موت دیتا ہے اور فرشتہ بھی. تو کیا شرک نہیں ہونا چاہیے کہ وہی کام جو اللہ کا ہے وہ فرشتہ بھی کر رہا ہے؟ لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ زندگی موت کا مالک کیا ہے, فرشتہ. ہم کہتے ہیں زندگی موت کا مالک کون ہے؟ فرشتے کو طاقت اللہ نے دے دی, فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی. لہذا یہ جو فرمایا گیا کہ حقیقی مالک زندگی موت کا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن مجازی طور پر فرشتہ بھی ہم کیا کہتے ہیں مالک ہے, اور خود اللہ بھی اس کو کیا کہہ رہے ہیں, فرما رہا ہے. تو فرشتہ اپنی ذاتی طور پر موت کا مالک نہیں کرتا, ذاتی طاقت سے نہیں کرتا, اللہ کی عطا سے کرتا ہے. تو میرے پیارے بھائی جب آپ یہ ساری بات سمجھ لیں گے کہ دنیا میں ساری دنیا ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے, ہر بندہ مدد مانگتا ہے. چھوٹے مرزا صاحب بھی اپنی وہ کمرہ چلانے کے لیے لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں, پیسہ مانگتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں وہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ, وہ بندے کو کوآپریٹ کرتے ہیں. تو وہ انہیں تو چاہیے کہ وہ کہیں یا اللہ مدد, لیکن وہ بندوں سے لیتے ہیں. یہ گناہگار آج کل کے بندے زیادہ گناہگار ہیں, نمازیں کیا کرتے ہیں نہیں پڑھتے, داڑیاں نہیں رکھتے, زیادہ گناہگار ہے. آج کل کا گناہگار بندہ بھی کوئی چودھری ملک راجا کوئی سیٹھ بندہ کسی کی مدد کر دے تو بندہ کہتا ہے جی یہ راجا صاحب میری بڑی مدد کی تھی, چودھری صاحب میری مدد کی تھی, تو بندے اس کو کافر مشرک نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. تو جب ایک گناہگار بندہ اللہ کی عطا سے مدد کر سکتا ہے تو اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہر بندے کا یقین ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ جبریل اولاد دیتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہنے پہ ہاں آپ آگے نا لائن پہ. آپ اللہ حقیقی طور پر کیا ہے اولاد دینے والا ہے, اور جو اس کے بندے ہیں جبریل اور دیگر بندے وہ مجازی طور پر اللہ کی طرف سے کیا کرتے ہیں, اولاد دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے وہی لاجک لڑانے کی کوشش کی ہے, آپ کی جان نکالنے, آپ کی روح نکالنے جو فرشتہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے, درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہے. اب اس سے یہ ثابت کیسے ہوگا کہ اگر وہ آپ کی مدد کر رہا ہے, اللہ نہیں ہے, وہ ایک فرشتہ ہے, وہ مدد کر رہا ہے, تو اس طرح آپ کے بزرگ مدد نہیں کر سکتے, ولی مدد نہیں کر سکتے, بات کرنے والی. اور آپ لوگ اس کے بعد کہہ رہے ہیں چودھری جو ہے مدد کرتے ہیں آپ کی, اور انجینئر صاحب بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں. کوآپریٹ مطلب تعاون کرنا, یہ نہیں کہ آپ کا چندہ مانگنا, وہ الگ بات ہے, وہ کسی اور بات ہو رہی ہوتی ہے. وہ چندہ عوام سے تو نہیں مانگتے, آپ لوگ تو ڈائریکٹلی عوام سے مطلب چندہ مانگتے ہیں نا, چندہ باکس رکھے ہوئے ہیں, تو لوگوں سے تو چندہ نہیں مانگتے, وہ اپنے ہی جو جس طرح ہم کرتے ہیں رضا کرانہ طور پہ. تو خیر ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, پتہ نہیں کہاں سے مفتی بنے پھرتے ہیں. مطلب وہ ہر چیز کی الٹی سائڈ بیان کی جا رہے ہیں, سیدھی سائڈ بیان ہی نہیں کر رہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں مدد درمیان میں یہ ہے تو وہ ہے. بھائی آپ کے اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, ہم ان کو تو دعا ہی کریں گے نا اس کے لیے. تو وہ تو چلے گئے ہوئے ہیں, اس دنیا میں واپس تو نہیں آ سکتے نا, واپس آ کے مدد کر سکتے ہیں آپ کی, کیا مزارات کی بات ہو رہی ہے, سوال مزارات کا ہوا ہے. زندہ نیک اولیاء کرام کی, زندہ نیک بندوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, وہ جو چلے گئے ہیں ان سے دعا مانگنے کی بات ہو رہی ہے. ان سے دعا ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ولی ہیں, ولیوں سے دعا کرنی چاہیے, یہ کرنا چاہیے وہ. بھائی آپ لوگ زندہ کو نیک بندہ ہے تو اس سے جا کے دعا کروائیں, کس نے منع کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ دعا نہ کروائیں ان سے جا کے؟ ٹھیک ہے, آپ کی وہ دعا یا آپ کی جو بھی ہے وہ حاجتیں جو بھی آپ کہتے ہیں پوری کرتے ہیں, تو آپ کا عقیدہ وہ کریں. لیکن ابھی بات ہو رہی ہے جو دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں. تو خیر آپ لوگ ان کا علمی لیول دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں تک ہے, اور ان کو میں نے پوری طرح ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے. آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.